اب میں بلا تاخیر کچھ نہ کہتے ہوئے ہمارے اس پروگرام کے اندر 3 مقرر ہیں. سب سے پہلے مقرر فضیلت الشیخ حضرت مولانا ابو العالیٰ صاحب سلفی حفظہ اللہ و تولا استاد جامعہ عالیہ عربیہ مئو کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے پرمغز خطاب سے ہم سامعین کو معزز فرمائیں. ان کا وقت ہے 15 منٹ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ سمیع علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعبدوا اللہ ولا تشرکوا به شیئا وبالوالدین احسانا وبذی القربى والیتامى والمساکین. وقال النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم انما بعثت لأتمم مكارم الاخلاق. وقال صلی اللہ علیہ وسلم ایضا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعیته. صدر مجلس، سماج کے معزز احباب، عزیز ساتھیوں اور محترم سامعین، خطابت تو میرا کوئی فن نہیں ہے. 8-10 سال پہلے میں بھی کبھی تقریر کیا کرتا تھا، لیکن اس کے بعد یہاں آنے کے بعد جو ہے وہ سلسلہ منقطع ہو گیا. ممبر و محرابی تک ہم بھی محدود ہو گئے. اگر آپ اس امید سے آئے ہیں کہ ہم بہت اچھی تقریر کرتے ہیں تو اس امید کو آپ جو ہے اپنے ذہن و دماغ سے نکال دیجئے گا. کسی بھی سماج اور معاشرہ کی ترقی 2 چیزوں پر منحصر ہے. اگر یہ 2 چیزیں کسی بھی سماج اور سماج میں رہنے والے لوگوں کے مابین پائی جاتی ہے تو یوں سمجھیے وہ سماج ترقی کے راستے پر گامزن ہو جاتا ہے. پہلی چیز ہے عقیدہ سلیمہ، ویژن آف لائف، نظریہ حیات. دوسری چیز ہے اچھا اخلاق. اگر یہ 2 چیزیں کسی بھی قوم کے افراد میں یہ 2 چیزیں پائی جاتی ہیں تو وہ سمجھیے کہ وہ قوم ترقی یافتہ قوموں میں شمار ہوتی ہے اور ترقی یافتہ کے شانہ بشانہ چلتی ہے. ویژن آف لائف یا نظریہ حیات یہ کسی بھی قوم کی سب سے بڑی چیز ہوتی ہے. اسلام نے اپنے ماننے والے اور اپنے متبعین کہ جہاں عقیدے کی اصلاح کی طرف اسلام نے دعوت دی، وہ اسلام نے اپنے متبعین کے لیے اور اپنے ماننے والوں کے لیے یہ کہا کہ وہ اپنے اخلاق کو اچھا بنا لے. اگر ان کے اخلاق، ان کے کردار، ان کے افعال اگر اچھے ہیں تو سماج ترقی کے راستہ پر گامزن ہو جائے گا. آج کوئی یہ کہے کہ ہم ایک امت ہیں، ایک امت بننے کے لیے نظریہ حیات پر آپ کا یقین تو ہے، مگر دوسری چیز ہے اخلاق. اس اخلاق سے ہم عاری نظر آتے ہیں. امت کے لیے تمام افراد پر، ایک ایک فرد پر محنت کرنی پڑتی ہے، ورنہ اگر ایک ایک فرد پر محنت اگر نہیں ہو رہی ہے وہ امت نہیں بلکہ ایک ہجوم ہے، ایک بھیڑ ہے. آج ہماری مثال ایک بھیڑ جیسی ہے. مفتی صاحب سے سادہ لوح عوام نے، سادہ لوح افراد نے یہ مسئلہ دریافت کیا
ایک کنویں میں بلی گر کر مر گئی ہے. مفتی صاحب نے تمام مسئلے کی تنقیح کی، اس کے بعد جواب دیا کہ کنویں کا پانی نکال دیا جائے، عوام نے کنویں کا تمام پانی نکال دیا جائے. پھر لوگ آتے ہیں مفتی صاحب کے پاس اور کہتے ہیں کہ ہم نے تو پانی نکال دیا ہے مگر ابھی بدبو ختم نہیں ہوئی ہے. وجہ دریافت کی گئی، معلوم ہوا کہ پانی تو نکال دیا گیا ہے مگر بلی جو گر گئی کر مر چکی ہے وہ بلی اسی میں بھی پڑی ہوئی ہے. ہم اور آپ موجودہ وقت میں یا ہمارے سماج میں جو ہو رہا ہے یہی کام ہو رہا ہے. پانی تو کنویں سے نکال دیا گیا مگر بلی گر کر جو مر چکی ہے اور اس کی وجہ سے جو بدبو پھیل رہی ہے اور اس بدبو کی وجہ سے سماج جس طرح پریشان ہے اس بدبو کو ختم کرنے کی کوشش نہیں ہو رہی ہے. ہم پورے معاشرے کو سدھارنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں مگر ہمارے اندر جو بدبو ہے، ہمارے اخلاق جو خراب ہو چکے ہیں اس کی اصلاح کی ہم کوشش نہیں کرتے ہیں. اب آپ ہی بتائیے کہ بلی کنویں میں گر کر مر چکی ہے، پانی تو نکال دیا آپ نے مگر بلی وہیں پر مری ہوئی پڑی ہے، پھر اصلاح کیسے ہو سکتا ہے؟ بدبو کا خاتمہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بدبو کیسے زائل ہو سکتی ہے؟ آج ہمارے اخلاق و کردار اسی طرح گدلے ہو چکے ہیں. ہم تو دوسروں میں عیب ڈھونڈتے ہیں، ہم دوسروں کی اصلاح کی کوشش کرتے ہیں. خرابی سماج میں نہیں، خرابی آپ میں اور ہم میں ہے. خرابی سماج میں نہیں، خرابی آپ اور ہم میں ہے. اصلاح کی آپ کو ضرورت ہے، سماج کی نہیں. مرض سماج میں نہیں، مریض آپ ہیں. اگر کفر ہی کعبہ سے اٹھے، کفر کا پیغام اگر خانہ کعبہ ہی سے کوئی دینا شروع کر دے، پھر ہدایت کہاں سے انسان کو ملے؟ میرے اسلامی بھائیوں، سوال یہ ہوتا ہے کہ اخلاق ہے کیا؟ سب سے بہترین تعریف اور جامع تعریف اگر اخلاق کی ہے تو وہ حدیث ہے جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا البر حسن الخلق. نیکی کیا ہے؟ اچھے اخلاق کا نام ہے. اور برائی کیا ہے؟ ما حاک فی نفسک، جو تمہارے دل میں کھٹکے، جو تمہارے دل میں کھٹکے. وَكَرِهْتَ أَن يَطَّلِعَ النَّاسُ، اور تم اس بات کو ناپسند کرو کہ لوگ اس سے واقف ہوں. یہ سب سے بہترین تعریف ہے اخلاق کی. موجودہ معاشرے میں کوئی بھی کام آپ کیجئے، کوئی بھی کام کرنا ہے آپ کو، اگر انسان چوری کرتا ہے تو اس کے دل میں کھٹکنے لگتا ہے، اس کے دل میں وہ چیز کھٹکنے لگتی ہے، تو سمجھ جائیے کہ یہی برائی کی پہچان ہے. اچھا اخلاق وہ ہے جہاں آپ کا نفس مطمئن ہو جائے، آپ کا نفس مطمئن ہو جائے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی جس منہج پر اور جس نظریے پر جس طریقے پہ تربیت کی، اس تربیت کا اندازہ لگانا ہے تو اس حدیث سے لگائیے کہ سب سے بہترین مسلمان تو وہ ہے جو کسی مسلمان کو خوشی پہنچائے. اگر کسی مسلمان کو تکلیف پہنچ رہے، اس تکلیف کو دور کرنے کی کوشش کر رہے، وہ سب سے بہترین مسلمان ہے. دوسری حدیث میں فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ. سب سے اچھا مسلمان تو وہ ہے جس کے ہاتھ سے، جس کی زبان سے، جس کی اعضاء و جوارح سے ایک مسلمان محفوظ رہے. اس حدیث کی روشنی میں موجودہ وقت کا مسلمان اپنے اعمال کا احتساب کرے. رات کا وقت ہو، تنہائی کا وقت ہو، اس تنہائی کے وقت میں ایک مسلمان اپنے بستر پہ جائے، اپنے اعمال کا، اپنے اخلاق کا جائزہ لے. وہ دیکھے کہ کیا ہمارے اخلاق، کیا ہمارے کردار حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں ہے یا نہیں ہے. میں کچھ نہیں کہوں گا، یہ آپ جائزہ لیجئے گا. سوتے وقت تنہائی کے عالم میں جج بننا، دوسروں کے حق میں جج بننا بہت ہی آسان ہے، اسی طرح وکیل بننا بہت ہی آسان ہے، لیکن جب اپنا معاملہ پڑتا ہے، اپنا احتساب کا مسئلہ آتا ہے، یہ بہت ہی بھاری ہوتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے؟ معاویہ بن حکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز پڑھ رہا تھا. اسی درمیان ایک صحابی کو چھینک آ گئی، انہوں نے الحمدللہ کہا تو میں نے یرحمک اللہ زور سے بول دیا. دیگر صحابہ کرام نے کنکھیوں سے مجھے گھور گھور دیکھ رہے ہیں. میں بڑا پریشان ہوا کہ اللہ میں نے غلطی کیا کر دی، میں تو یرحمک اللہ بول دیا ہوں.
مسئلہ یہ ہے کہ نماز میں اگر کسی شخص کو چھینک آئے تو آہستہ سے وہ الحمدللہ کر سکتا ہے، لیکن جو مصلی ہے بغل میں وہ اس کا جواب نہیں دے گا۔ معاویہ بن حکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسئلہ معلوم نہیں تھا، انہوں نے یرحمک اللہ زور سے بول دیا۔ اس کے بعد جب انہوں نے دیکھا کہ دیگر لوگ کنکھیوں سے مجھے دیکھ رہے ہیں، گھور گھور کے دیکھ رہے ہیں، تو کہتے ہیں میری امام مجھے گم کرے، آخر میں نے غلطی کون سی کر دی؟ جب صحابہ کرام نے دیکھا کہ ان کی آواز بلند ہوتی رہی ہے تو وہ اپنے رانوں مارنا شروع کر دیتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ لوگ مجھے خاموش کر رہے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھرتے ہیں، سلام کے بعد آپ کا جواب کیا تھا، اس کا رد عمل کیا تھا، یہ ہم نہیں بلکہ خود جو ہے معاویہ بن حکم فرماتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ مجھے ڈانٹا، نہ جسمانی اذیت دی، اور نہ ہی کچھ کہا، بلکہ صرف آپ نے کہا کہ یہ نماز بات کرنے کے لیے، گفتگو کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ ذکر و اذکار کے لیے، قرآن کی تلاوت کی جگہ ہی ہے۔ وہ کہتے ہیں ما رأيت معلما قبله ولا بعد احسن تعلیم منه، میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر سمجھانے والا کوئی معلم آپ سے پہلے اور آپ کے بعد نہیں دیکھا۔ یہ دیکھیے اس صحابی کے بیان۔ آج ہم میں سے کسی سے غلطی ہو جائے یا کچھ ہو جائے تو مسئلہ ایک الگ حیت، ایک الگ صورت، ایک الگ شکل میں وہ معاملہ چلا جاتا ہے، جبکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق و کردار سے اتنے متاثر کر دیے تھے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و کردار کو دیکھ کر آپ کی نقل کرتے، آپ کے نقش قدم پہ چلتے۔ کیا مسلمان کا یہ عمل ہے؟ ایک مسلمان سے کسی مسئلے میں غلطی ہو جاتی ہے، دیگر مسلمان اس کی ہنسی اڑاتا ہے، مذاق اڑاتا ہے، اس کی تضحیق کرتا ہے۔ آج کے موجودہ معاشرہ کا یہی مسئلہ بن چکا ہے۔ یہ یاد رکھیے ہمیشہ، آج ایک دکھ، ایک تکلیف ہم پہ پڑی ہے یا آپ پہ پڑی ہے، کوئی دوسرا ہنس رہا ہے، کل بھی آپ پر ہنسنے کا وقت آئے گا۔ لہذا کوئی ایسا کام مت کیجئے، کوئی ایسا کام مت کیجئے کہ آج آپ ہنس رہے ہیں، کل آپ پر ہنسنے کا وقت آئے۔ آپ کے اخلاق بہت ہی اعلیٰ اور افضل ہونے چاہیے، ایک مسلمان کے اخلاق بہت ہی اونچے ہونے چاہیے۔ ایک وقت تھا کہ مسلمانوں کو دیکھ کر لوگ اسلام قبول کرتے تھے، آج کا وقت ہے مسلمانوں کو دیکھ کر لوگ اسلام سے متنفر ہو رہے ہیں، اسلام سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ مولانا عبد المالک مجاہد نے ایک واقعہ نقل کیا ہے۔ بارش کا موسم تھا، بارش رک گئی، لوگ اپنے گھروں سے باہر نکلے اور سڑک کے کنارے کھڑے ہو گئے۔ اس کے بعد باہر کا جو موسم تھا، جو منظر تھا، اس سے لطف اندوز ہونے لگے۔ اسی درمیان ایک نوجوان انتہائی تیز رفتاری کے ساتھ، برق رفتاری کے ساتھ اپنی موٹر سائیکل دوڑاتے ہوئے آ رہا ہے۔ اسے خیال نہیں ہے کہ سڑک کے اگل بغل جو ہے دائیں بائیں لوگ بھی موجود ہیں۔ انتہائی تیزی کے ساتھ اپنی گاڑی آگے بڑھایا، جس کی وجہ سے چھینٹے پڑ گئے۔ کچھ لوگوں کے کپڑے خراب ہو گئے، آدھے، کسی کے کپڑے پورے خراب ہو گئے۔ لوگوں نے برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ وہ نوجوان سن رہا ہے، وہاں سے اپنی گاڑی واپس لاتا ہے، کھڑا کرتا ہے، اس کے بعد کہتا ہے مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھے معاف کر دیجئے، آپ لوگ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھے معاف کر دیجئے، مجھے اندازہ نہیں تھا، میں تیز رفتاری کے ساتھ جا رہا تھا اور مجھے احساس نہیں ہو سکا کہ آپ کی دائیں اور بائیں جانب لوگ کھڑے ہیں۔ مولانا عبد المالک مجاہد لکھتے ہیں، اس واقعے کے بعد لوگوں نے اس نوجوان کو نہ صرف معافی نہیں کیا، بلکہ اس کو اپنے گھر لوگوں نے کھانے کی دعوت بھی دی، یہاں تک کہ لوگوں نے کہا کہ آئیے چائے پیجئے، ناشتہ کیجئے۔ یہ اخلاق تھا۔ اگر وہ نوجوان اپنے بد اخلاقی پر ہتا اور لڑائی پہ آ جاتا تو مسئلہ دوسرا ہو جاتا۔ آج اسی واقعے کی روشنی میں دیکھیے کہ مسلمانوں کے اخلاق کتنے عجیب ہو چکے ہیں
کہ اتنا برا ہو چکا ہے کہ ایک مسلمان کسی دوسرے مسلمان کے ہاں کوئی نعمت آتی ہے، اللہ رب العالمین کو کون سی ادا، کون سی قربانی، کون سا عمل بھا گیا ہے آپ ہمیں نہیں معلوم ہے. رات کے وقت کون سا عمل کون سا کرتا ہے یا کون سا نیک عمل کر رہا ہے ہمیں آپ کو پتہ نہیں ہے. ہو سکتا ہے وہ چپ کے نیکی کا کام کر رہا ہو، اللہ رب العالمین کو وہی ادا بھا گئی ہو، لیکن لوگ جلن میں حسد میں مبتلا ہو جاتے ہیں. اللہ رب العالمین فرمایا ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضل، کیا لوگ اس بات پہ حسد کر رہے ہیں کہ اللہ نے انہیں اپنے فضل سے نوازا ہے؟ یہ بہت ہی برا مرد ہے. اخلاق حسنہ میں یہ ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ مسکرا کر ملیے، اپنے مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ لوگوں سے ملیے. آپ کے پاس نیکی کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، کوئی سبیل نہیں ہے، کوئی راستہ نہیں ہے، دینے کے لیے مال نہیں ہے. آپ کے پاس کم سے کم ایک چیز تو ہے، وہ چیز ہے مسکراہٹ. کسی کو ایک انسان اداس ہے، غم میں مبتلا ہے، فکر چاروں طرف سے اسے گھیرے ہوئے ہے، اب آپ کے پاس وہ مسئلہ بیان کر رہا ہے، لیکن آپ اس مسئلے کو حل کرنے کے بجائے اس کا مذاق اڑا رہے ہیں، اس کی تضحیق کر رہے ہیں اور اس کی ہنسی اڑا رہے ہیں. وہ دراصل اس کے دل کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں. ایک آہ جب پڑ جائے گی تو آپ کی بربادی مقدر میں لکھی جا چکی ہے، اور آپ کب برباد ہوں گے وہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا. لہذا ایک مسلمان کو چاہیے کہ اپنے اخلاق و کردار کو اچھا بنا لے. اخلاق کا لفظ جیسے ہی ذہن میں آتا ہے ایک عجیب خاکہ ابھر کے سامنے آتا ہے، کیونکہ انسانی زندگی میں اخلاق کا ایک اہم حصہ ہے. اسلام کا جو عظیم مقصد ہے وہ اسی اخلاق کی تکمیل ہے. اسلام میں اہم جو مقصد ہے وہ اسی اخلاق کی تکمیل ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، میری بعثت کا جو اہم مقصد ہے وہ حسن اخلاق کی تکمیل ہے، اچھا اخلاق کی تکمیل ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و کردار کیا تھے؟ وہ عائشہ صدیقہ کے زبان سے سنیے، کان خلقہ القرآن، آپ کے اخلاق قرآن ہی ہے. مطلب قرآن میں جتنے اوامر اور احکامات بیان کیے گئے ہیں، جن چیزوں کا حکم دیا گیا ہے، آپ ان احکام کی بجاوری کرتے اور جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے ان چیزوں سے رک جاتے تھے. میرے اسلامی بھائیوں، اصلاح معاشرہ میں اخلاق کا بہت بڑا کردار ہے. اگر یہ اچھے اخلاق کسی داعی میں موجود نہ ہو تو وہ اپنی دعوت میں ناکام ہو جائے گا. آج کہ موجودہ معاشرہ کو دیکھیے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمان ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، سچا مسلمان تو ہے جس کے ہاتھ سے، جس کی زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے. کیا موجودہ وقت میں ایک مسلمان کے ہاتھ سے، ایک مسلمان کی زبان سے، ایک مسلمان کے اعضاء و جوارح سے، ایک مسلمان کی کنکھیوں سے، ایک مسلمان کے اشاروں سے دوسرا مسلمان محفوظ ہے؟ اسلامی بھائیوں محفوظ نہیں ہے. اسلام کہہ رہا ہے کہ اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند کرو جو خود اپنے لیے پسند کرتے ہو. کیا ایسا ہے؟ آپ کو پسند ہے کہ لوگ مجھ سے مل کر مسکراتے ہوئے مجھ سے ملے، تو آپ کا بھی کام ہے آپ دوسروں کے ساتھ مسکراتے ہوئے ملیے. آپ چاہتے ہیں لوگ ہمارے ساتھ اچھے سلوک، اچھے اخلاق سے پیش آئے، تو آپ کا بھی کردار یہی ہونا چاہیے. جنگل میں کوئی شخص آواز لگائے میں تمہیں ماروں گا، میں تمہیں کاٹوں گا، میں تمہیں پھینک دوں گا، تو کیا ادھر سے آواز آتی ہے کہ میں تمہیں چھوڑ دوں گا؟ آپ کا عمل جو ہے وہ اس کا رد عمل وہی ہوگا، آپ کا ایکشن جو ہوگا وہی اس کا ریئیکشن ہوگا. فتح مکہ کے موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی فاتحانہ انداز میں مکہ مکرمہ داخل ہو رہے ہیں. صحابہ کرام کی جمعیت موجود ہے. صحابہ کرام فرماتے ہیں الیوم یوم الملحمہ، آج بدلے کا دن ہے، آج بدلے کا دن ہے، آج شمشیر و سناح کا دن ہے، آج جوش انتقام کو سر کرنے کا دن ہے، آج تلواروں اور نیزوں کی نوکوں پر کھوپڑیوں کو اچھالنے کا دن ہے. مگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت جوش میں آتی ہے. آپ فرماتے ہیں لا تثریب علیکم اليوم، اے وہ لوگوں جنہوں نے مجھ پہ کوڑے پھینکے، اے لوگوں کہ آپ لوگوں میں سے وہ بھی موجود ہیں جنہوں نے میرے بدن پر اوجھڑیاں ڈالی، آپ میں سے وہ حضرات بھی ہیں جنہوں نے مجھے ہر ناحیے سے مجھے تکلیف دی ہے، آپ میں سے وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے مجھ پہ کوڑے ڈالے ہیں، آپ میں سے وہ لوگ بھی ہیں جو راستے میں کانٹے ڈالے ہیں. مگر یاد رکھو لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی سرزنش نہیں ہے، سب کے سب آزاد ہو.
یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہیں۔ آج کے مسلمان کو جب موقع ملے گا وہ انتقام ضرور لے گا کسی بھی ناحیے سے۔ موجودہ وقت میں بہت ہی عجیب مسئلہ ہے اسلامی بھائیوں، دھوکہ دھڑی سے اس قسم کے خرید و فروخت ہو رہی ہے۔ ایک مسلمان کس طرح پھنس رہا ہے اور ایک مسلمان کے پیچھے کس طرح ایک دوسرا مسلمان لگ رہا ہے، میں اس کو بیان نہیں کر سکتا۔ میں اس دور سے خود گزر رہا ہوں اور کچھ کہنا مناسب بھی نہیں ہے کہ شاید کسی کے دل کو تکلیف ہو جائے، میں تکلیف نہیں مبتلا نہیں کرنا چاہتا۔ میری طرف سے سب کو معافی ہے، اللہ رب العالمین نگہبان ہے، وہ ہمارا محافظ ہے، وہ مجھے صبر کی توفیق دے گا۔ لیکن یاد رکھیے آج ہمارے ساتھ جو حادثہ ہو رہا ہے وہ دوسرے مسلمانوں کے ساتھ بھی حادثہ ہوگا۔ آج دوسری جگہ مسلمان جو پریشان حال ہے وہ اپنے اخلاق بد کی وجہ سے پریشان ہو رہے ہیں، اپنے اخلاق بد کی وجہ سے پریشان ہے، حسد کی وجہ سے پریشان ہے، حرص کی وجہ سے پریشان ہے، کبر و نخوت کی وجہ سے پریشان ہے۔ اگر مسلمانوں کے اخلاق اچھے ہو جائے، اگر مسلمان اخلاق حسنہ کا پیکر بن جائے تو آج بھی یہ معاشرہ امن و سکون کا گہوارہ بن جائے گا۔ یہ در و دیوار اور یہ چہرے یہ تمام کے تمام سکون کے متلاشی ہیں، سکون کو تلاش کر رہے ہیں، لیکن وہ سکون نہیں مل رہا ہے، وہ سکون نہیں مل رہا ہے۔ وہ سکون آپ میں ہے۔ آپ اپنی ذات سے اصلاح کیجئے، آپ اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کیجئے، دوسروں کو سدھارنے کی کوشش میں مت لگیے۔ اگر آپ سدھر جائیں گے تو لوگ بھی سدھریں گے، اگر آپ سدھر گئے دوسرا شخص بھی سدھرا، تیسرا سدھر گیا، اس طرح پورا سماج سدھر جائے گا۔ بس آپ اپنی اصلاح کی ذمہ داری لیجئے۔ دوسروں کی اصلاح کا ٹھیکہ یا اس کی ذمہ داری آپ کو کس نے سونپی ہے؟ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ ہر شخص ذمہ دار ہے، ہر شخص ذمہ دار ہے اور ہر شخص سے اس کی ذمہ داری کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ آپ اپنے ذمہ دار ہیں، آپ خود جو ہے اپنی باز پرس کیجئے، آپ خود جو ہے ایک احتساب کی عدالت سے اس عدالت میں آپ خود اپنے آپ کو پیش کیجئے، کیا آپ سے کتنا جرم ہوا ہے؟ اگر جرم ہوا ہے تو اللہ رب العالمین کی رحمت بہت وسیع ہے، بہت کشادہ ہے، اللہ رحیم و کریم ہے، اللہ معاف فرمائے گا۔ آپ معافی کیجئے، توبہ و استغفار کیجئے اگر جرم کیے ہیں، اور اگر جرم نہیں کیے ہیں تو اللہ رحیم و کریم ہے، آپ کو دیکھ رہا ہے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے، اے بارہ الہ ہمارے اخلاق کو اچھا کر دے، ہمارے اخلاق کو سنوار دے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء۔ یہ تھے مولانا ابو العلا صاحب سلفی حفظہ اللہ و تولا، جو ہم تمام حضرات کو اخلاق حسنہ کے مستفیض اور ناصحانہ کلمات سے معزز فرما رہے تھے۔